معاویہ اور ابو سفیان کا نام کیوں لے رہا ہوں؟ صحابہ میں سب سے زیادہ ہدف کس کو بنایا جاتا ہے؟ ان دو بزرگوں کو، حالانکہ یہ بھی ان آیتوں کا مصداق ہیں. والذین معہ، اللہ فرماتے ہیں جو بھی نبی کے ساتھ، اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ نبی کے ساتھ جو بھی ایمان کی حالت میں آیا وہ صحابہ کی فہرست میں داخل ہے، اور اس پہ وہ تمام فضائل اس کے لیے جو اللہ نے صحابہ کے لیے قرآن میں بیان کی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی شان تورات اور انجیل دونوں میں بیان کی ہے. تو حضرت معاویہ اور ابو سفیان پر کتنا تبرہ کیا جا رہا ہے آج، اس پہ خاموش نہ رہا کریں، بولا کریں. ابھی کچھ دن پہلے ایک پروگرام بہت تماشا بنا ہے اس کا کہ حضرت حسن نے جب حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ سلو کر لی. دیکھو حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جو لڑائی تھی وہ ذاتی بغض کی بیس پہ نہیں تھی. اگر وہ ذاتی بغض کی بیس پہ تھی قرآن کی آیت غلط ہو جائے گی. قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں کیا ہیں؟ بولو نا، رحم دل. جو آپس میں رحم دل ہوتے ہیں ذاتی بغض کی بیس پہ نہیں لڑتے. وہ کسی چیز کو حق سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اس بیس پہ لڑ سکتے ہیں. جنگ جمل اور جنگ صفین میں جو شہید ہوئے ہیں نا دونوں طرف کے لوگ، حضرت علی نے ان میں سے کسی ایک کو بھی منافق یا کافر قرار نہیں دیا. صحیح مستند روایات سے ثابت ہے حضرت علی کی لشکر میں جو شہید ہوئے ان کے جنازے حضرت علی نے پڑھے ہیں. شام کو ایک دوسرے کے جنازے پڑھے جا رہے ہوتے تھے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ منافق تھے یا یہ کافر تھے اور ان کا جنازہ کون پڑھ رہا ہے؟ حضرت علی کی رائے یہ تھی. یہ غلط فہمی کا شکار ہے یہ لوگ. تو غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، ایک چیز حق نہ ہو وہ سمجھ رہا ہو کہ حق ہے. اور جب حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اس اختلاف کو ختم کر دیا، پھر اس بیس پہ حضرت معاویہ، اور دیکھو حضرت معاویہ کے دور خلافت میں نہ حضرت حسن کبھی حضرت معاویہ کے خلاف کھڑے ہوئے اور نہ حضرت حسین. دونوں میں سے کوئی بھی حضرت معاویہ کے خلاف نہیں کھڑا ہوا، کیونکہ جن شرائط پر صلح ہوئی تھی حضرت معاویہ نے ان تمام شرائط کا لحاظ رکھا ہے. ان دونوں بزرگوں کی زندگی میں پوری زندگی خیال کیا، تبھی یہ دونوں کبھی حضرت معاویہ کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے. تو جب ایک اختلاف ختم کر دیا نبی کے نواسے نے، تو اس کا آپ پھر اگر اس اختلاف کو ہوا دیتے ہو اور حضرت معاویہ کو برا بھلا کہتے ہو تو آپ حضرت حسن کے ماننے والے نہیں ہو. حضرت حسن کے ماننے والے حقیقت میں وہ ہیں جو حضرت حسن کو اس اختلاف کو ختم کرنے میں فالو کرتے ہیں، جو پھر ان مسائل جنگ جمل اور جنگ صفین کو اٹھا کر حضرت علی کے مخالفین پر تان و تشنیع کرتا ہے، تبرہ کرتا ہے، تو وہ حضرت حسن کے فالوورز میں سے نہیں ہے. کہ حضرت حسن کی منشا تھی لڑائی کو ختم کرنا، جب کر دی تو اب آپ کیوں اٹھا رہے ہو اس بحث کو دوبارہ؟ کیوں پھر تبرہ کر رہے ہو اور کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ تو دیکھو جو ان کا مسلک ہے ان پہ جچتا ہے. آپ اپنے ایمان کو محفوظ رکھو. اہل سنت والجماعت کا متفقن علیہ عقیدہ ہے کہ صحابہ میں سے کسی کو بھی برے الفاظ سے یاد کرنا جائز نہیں ہے. آپ اپنے متفقن علیہ عقیدوں کو تحقیقات کی بیس پہ برباد مت کرو، ورنہ اللہ آپ سے علم کا اور عمل کا نور چھین لے گا، آپ سے نمازوں میں خشوع چھین لے گا اللہ تعالیٰ آپ سے. بہت سخت علماء نے لکھا ہے اس بارے میں، کسی صحابی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا جن سے بے ادبی ٹپک رہی ہو، اس سے اللہ عمل کا نور چھین لیتے ہیں. عمل نہیں چھینتے، نور چھن جاتا ہے عمل کا. جو بھی صحابہ کے خلاف بولتا ہے نا، آپ کو اس کی نماز میں کبھی خشوع نظر نہیں آئے گا، اس کے چہرے پہ کبھی نور نظر نہیں آئے گا. میں لکھ کے دے رہا ہوں آپ کو. چاہے حضرت اچھا خلاف بولنے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کھل کے بولتا ہو، دائیں بائیں بھی گھماتا ہے نا. حضرت ابو سفیان نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن جب توبہ کر لی تو نبی نے بڑا پروٹوکول دیا ابو سفیان کو. توبہ کر لی نا انہوں نے، توبہ کر لی. حضرت عمر بھی تو حضرت نبی کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن جب توبہ کر لی تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمر کا تو ارادہ قتل کا تھا اور یہ تھے اور وہ تھے. بھائی جب توبہ کر لی تو اللہ نے کیا کر دیا؟ معاف. اور صرف خالی پیلی کی توبہ نہیں کی ہے، حضرت ابو سفیان نے اسلام لانے کے بعد ساری زندگی میدان جنگ میں گزاری ہے کہ جو میں نے اسلام کو نقصان پہنچایا تھا اب میں لڑائی کے میدان میں لڑ کر اس نقصان کی تلافی کروں. اور حضرت معاویہ نے اتنی لڑائیاں کی ہیں، اتنا جہاد کیے، اس امت کے پر بہت بڑا احسان ہے حضرت معاویہ کا.
بہت بڑا احسان ہے. حضرت معاویہ کے دور میں کسی غیر مسلم کی مجال نہیں تھی کہ کسی اسلامی حکومت کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے وہ, کیونکہ حضرت ابو بکر نے آپ کو کمانڈر بنایا, حضرت عمر نے آپ کو امیر بنایا, تو یہ جانتے تھے آپ کی صلاحیتوں کو. تو ایک اجتہادی خطا ہے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا انتقام جب تک نہ لیا جائے اس وقت تک میں علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کروں گا. ان کا مقصد حضرت علی سے اختلاف نہیں, حکومت پہ دباؤ ڈال کے مطالبہ منوانا. اس میں حضرت معاویہ سے ہم مانتے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے, لیکن یہ غلطی نفسانی خواہش کی بیس پہ نہیں تھی, اس غلطی یہ اجتہادی تھی. امی عائشہ سے بھی یہ اجتہادی غلطی ہوئی, وہ جنگ جمل میں حضرت معاویہ کے ساتھ تھیں, تو حالانکہ اس میں بھی ہم حضرت علی کو ٹھیک کہتے ہیں اور امی عائشہ کو کہتے ہیں کہ آپ سے اجتہادی غلطی, لیکن اس اجتہادی غلطی کی بیس پر امی عائشہ پہ اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اس سے بڑا بدبخت دنیا میں کوئی نہیں. جنگ جمل کو جمل کیوں کہتے ہیں؟ جمل اونٹ پہ امی عائشہ بیٹھی تھی, حضرت علی کے مقابلے میں تھی وہ. تو یہ اختلاف شیطان نے ڈلوا دیے, اور اللہ نے ہمیں بتانا تھا کہ اختلاف میں بھی کیا کرنا ہے تم نے. اور آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں اس میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, مسلمانوں کی دو جماعتیں اگر آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرواؤ. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ ایسا پاسبل ہے, دونوں طرف نیک پرہیزگار مسلمان ہو اور غلط فہمیوں کی بیس پر ان میں کیا ہو جائے, بولو, لڑائی. پھر آگے قرآن کے الفاظ دیکھیں کہ اگر صلح نہ ہو سکے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, تو پھر دیکھو حکومت کے خلاف کون کھڑا ہوا ہے. جو حکومت کے خلاف کھڑا ہوا ہے حکومت کا ساتھ دے کے تم اس کے خلاف تلوار چلاؤ. فَإِن فَاءَتْ, اگر وہ رجوع کر لے, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, تو پھر قیامت تک تلوار نہیں چلے گی, پھر دونوں کے درمیان کیا کرا دو, صلح. اور قرآن کہہ رہے ہیں انما المؤمنون اخوۃ, یہ سب مومن آپس میں بھائی ہیں, ان میں صلح کراؤ. تو یہ اللہ دونوں فریقوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ مومن ہیں. حضرت علی نے حضرت معاویہ کے خلاف تلوار چلائی, حضرت حسن نے کیا کیے؟ اس آیت پر عمل کیا کہ مومنین آپس میں بھائی ہیں, ان کے درمیان کیا کرو, صلح. تو ان کا خیال یہ تھا کہ اگر میں خلافت کا دعویٰ کروں تو صلح نہیں ہو سکتی, پھر لڑائی ہوگی, خلافت سے دستبردار ہو گئے. تو اگر آپ کی تھنکنگ پازیٹیو ہے تو آپ اس غلطی کی اچھی توجیہ نکال سکتے ہو اور صحابہ کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کرو گے. لیکن اگر آپ کے کھوپڑی میں خناس بھرا ہوا ہے, آپ کو منفی سوچنے کی عادت ہے, تو بھائی آج آپ حضرت معاویہ کو برا کہہ رہے ہو, کوئی بھروسہ نہیں ہے کل آپ باقی صحابہ کو بھی برا بلا کہو گے. پہلے یہ شیعہ لوگوں کا کام سمجھا جاتا تھا کہ وہ تو کرتے ہی ہیں, اب کچھ سنی بھی اس میدان میں کود پڑے ہیں اور صحابہ کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں. ایک آخری بات کر کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. حضرت معاویہ اور ابو سفیان کو یہ فضیلت ہے کہ وہ نبی کے سسر اور نبی کے برادر نسبتی ہیں. ابو داؤد کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ, فرمایا سب سے زیادہ عزت اور احترام کے قابل وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے. اگر کسی کی بیٹی میرے نکاح میں ہے, کسی کی بہن میرے نکاح میں ہے, تو وہ بھائی میرے لیے اور وہ باپ میرے لیے حدیث کے مطابق بہت زیادہ قابل احترام ہے. تو آپ بتاؤ جس کی بیٹی یا بہن نبی کے نکاح میں ہو وہ اس امت کے لیے قابل احترام کیوں نہیں ہوگا؟ نبی قیامت کے دن کہیں گے نہیں کہ میرے نسب کا, میری رشتہ داری کا کچھ خیال کر لیا ہوتا, میری رشتہ داری کا کچھ خیال کر لیا ہوتا. آپ کہیں گے ہم علی کی محبت میں یہ کر رہے ہیں. علی کی محبت میں جو کام علی نے نہیں کیا وہ آپ کیسے کر رہے ہو؟ حضرت علی کی 2 لڑائیاں ہوئی ہیں, لیکن حضرت علی نے نہ کسی پر جہنمی ہونے کا فتویٰ لگایا, نہ کسی پر منافق ہونے کا فتویٰ لگایا, نہ کسی پر کافر ہونے کا فتویٰ لگایا. شہداء کے جنازے پڑھے حضرت علی نے, اور پھر آپ حضرت حسن کے بھی اہل بیت میں سے ہیں, ان کے بھی قائل ہو. حضرت حسن نے, حضرت علی کے بیٹے نے, نبی کی حدیث کے مطابق کہ نبی نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا 2 مسلمان گروہوں میں صلح کروائے گا, تو حضرت حسن نے 2 مسلمان گروہوں میں صلح کروا کے اس لڑائی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. تو اب آپ اس کو ہوا کیوں دے رہے ہو؟ آپ کس بیس پر آپ اس کو میڈیا کی زینت بنا کے صحابہ پہ تبرہ کر رہے ہو؟ تو یہ بات خوب یاد رکھو, حضرت معاویہ اور ابو سفیان سے ہمارا تعلق صرف صحابہ کی محبت والا نہیں ہے, بلکہ ایک بہت بڑا رشتہ کیا ہے کہ نبی کی بہن, حضرت معاویہ کی بہن اور ابو سفیان کی بیٹی کس کے نکاح میں ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں. یہ بہت بڑا رشتہ ہے. تو کل قیامت کے دن اگر آپ نے حضرت معاویہ ابو سفیان کو برا کہا تو کل قیامت کے دن نبی اپنی اس حدیث کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ تم پر تو اپنے سسر اور اپنے برادر نسبتی کا اکرام. کوئی آپ کا سالہ گھر میں آتا ہے, چائے کا پوچھتے ہو کہ نہیں پوچھتے؟ نہیں پوچھتے تو غیر خاندانی ہوگے نا. تو اللہ کے نبی کہیں گے نہیں کہ سب سے زیادہ خیال تمہیں کس کی رشتہ داری کا کرنا تھا؟ میرے رشتے کا کرنا تھا. تو میں آخر میں اپنی بات دوبارہ بیان کر کے بس ختم کرتا ہوں. جو شخص بھی کسی صحابی کے بارے میں بے ادبی کے الفاظ استعمال کرے گا نا, دنیا میں سب سے پہلا عذاب اس پر کیا آئے گا؟ اس کے چہرے کی رونق اور نور اللہ اس سے چھین لیں گے. عبادت نہیں چھینیں گے, عبادت میں روحانیت ختم. نماز کے درمیان بھی اس کو الٹے منفی خیالات ہی آئیں گے, اور وہ کیڑے نکالنے کا کام پھر ایسا کرے گا کہ ساری زندگی کیڑوں کے علاوہ اس کو کسی کے پاس کچھ نظر نہیں آئے گا. تو مثبت سوچ رکھو, پازیٹیو سوچ رکھو. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا